سورہ مائدہ کی آیت نمبر 95 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه واللہ عزیز ذو انتقام۔ احل لکم صید البحر وطعامه متاعا لکم وللسیارة وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، شکار کو مت قتل کرو جب کہ تم حالت احرام میں ہو، اور جو کوئی تم میں سے اسے جان بوجھ کر مار ڈالے تو اس کا بدلہ ہے اس مارے ہوئے جانور کے برابر مویشیوں میں سے جو تجویز کریں گے تم میں سے 2 معتبر آدمی، اس طرح کہ وہ جانور بدلے کا بطور نیاز کے کعبہ کو پہنچایا جائے، یا اس پر کفارہ ہے چند محتاجوں کو کھلانا یا اس کے برابر روزے رکھنا تاکہ اپنے کام کی سزا چکھے۔ اللہ نے معاف کر دیا جو کچھ ہو چکا، اور جو کوئی پھر کرے گا اس سے بدلہ لے گا اللہ، اور اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا۔ حلال کیا گیا تمہارے لیے دریا کا شکار اور دریا کا کھانا تمہارے فائدے کے لیے اور سب مسافروں کے لیے، اور حرام کیا گیا تم پر جنگل کا شکار جب تک تم حالت احرام میں ہو، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ گزشتہ آیت میں یہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ اے ایمان والو، تمہیں اللہ آزمائیں گے، ایک طرف اس کا حکم ہوگا اور ایک طرف شکار ہوگا، اور وہ شکار اتنا قریب آ جائے گا، اتنا قریب آ جائے گا کہ تمہارے ہاتھ میں آ گیا، لیکن پھر بھی اللہ کا حکم سمجھ کر تم نے اس کو پکڑنا نہیں ہے۔ یہ تمہارا امتحان ہے، آزمائش ہے۔ آج کی آیت میں یہ بیان ہوا کہ اگر کوئی بندہ حالت احرام میں یا حرم میں، 2 باتیں الگ الگ ہیں، جب آدمی نے احرام باندھ لیا حج کا یا عمرے کا، پہلے زمانے میں چونکہ لوگ پیدل جایا کرتے تھے تو راستے میں جنگل بھی آیا کرتے تھے، بیابان صحرا، تو وہاں شکار بھی ہوتا تھا، تو اگر تو حالت احرام میں ہو خود انسان تو وہ دنیا میں کہیں بھی شکار نہیں کر سکتا جب تک اس کا احرام نہیں کھل جائے گا، اور اگر حالت احرام میں نہیں ہے لیکن حرم ہے تو حرم کے اندر چاہے احرام ہو یا نہ ہو، حرم کے اندر شکار کرنا بھی منع ہے۔ یعنی آدمی حالت احرام میں ہو یا وہ شکار حرم کے اندر ہو، دونوں صورتوں میں شکار کرنا منع ہے۔ اور اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کعبۃ اللہ ہے اسے فرمایا کہ بیت للناس و امنا، اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنایا،
ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا اسے امن مل گیا، امن اطمینان۔ تو اس کے امن اور اطمینان کی یہ ایک صورت ہے کہ جو بندہ، جو جانور بھی، بندہ تو دور کی بات، جو جانور بھی حرم میں داخل ہو گیا اس کی جان کو بھی امان مل جاتی ہے۔ اور جس آدمی نے احرام باندھ لیا تو گویا کہ وہ مسافر ہو گیا حرم کا، وہ مسافر ہو گیا بیت اللہ کا۔ اور آدمی جس منزل کا مسافر ہوتا ہے اس منزل کے تقاضے اس سے نبھانے چاہیے، اسی منزل کے تقاضے اس سے مانگے جاتے ہیں۔ اگر آدمی دور کا مسافر ہو تو وہ بہت جلدی نکلتا ہے، صبح صبح نکلنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ دور جانا ہے، سامان اسی حساب سے ساتھ رکھتا ہے۔ اور دور کا مسافر ہے تو وہ کسی سے الجھتا نہیں ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں نے دور جانا ہے۔ تو جو آدمی حرم کا مسافر ہے، حاجی ہو یا عمرے کا آدمی ہو، جس نے احرام باندھ لیا، اس کی نسبت بدل جاتی ہے، وہ عام آدمی نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب تک وہ عام کپڑوں میں یہاں تھا اور ابھی تک اس کے حج یا عمرے پر جانے کی نیت نہیں بنی، تیاری نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک عام آدمی تھا۔ لیکن جو ہی اس نے جہاں جانے کی نیت کی تو سب لوگ اس کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمارا بھی سلام پہنچا دینا۔ تو اب یہ فوراً اس کی حیثیت جو بدلی ہے اس وجہ سے کہ اس کی نسبت بدل گئی ہے۔ ویسے بھی جانے کو آدمی ہو سکتا ہے کبھی جو انگلینڈ جا رہا ہے یا امریکہ جا رہا ہے یا کسی اور یورپ کے ملک میں جا رہا ہے تو آپ نے کبھی اس سے نہیں کہا کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، حالانکہ وہ بھی تو سفر کر رہا ہے، وہ بھی ملک سے باہر جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس سے لمبا سفر کر رہا ہو، لمبے عرصے کے لیے جا رہا ہو، زیادہ پیسہ خرچ کر رہا ہو، لیکن کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ ہمارے لیے دعا کرنا، بلکہ وہ کہہ کے جاتا ہے کہ یار دعا کرنا، خیر خیریت سے پہنچ جاؤں اور وہاں بھی میں عافیت سے رہوں، میرے لیے دعا کرنا۔ لیکن جو یہاں کا مسافر ہے بیت اللہ کا اور روضہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی دعا کرنا اور سلام پیش کر دینا۔ تو یہ جو مسافر کی قیمت نہیں ہے، یہ اس کی منزل کی قیمت ہے، جہاں وہ جا رہا ہے یہ اس کی قیمت ہے، اس کی اہمیت ہے جو اس کے اندر آئی ہے، اس کی عزت ہے جو اس عزت اس کو مل گئی۔ تو اس لیے جو جانور حرم میں ہے یا جب آدمی احرام میں ہے تو دونوں پر کچھ نہ کچھ جو حرم کا اثر ہے وہ پڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ شکار نہ کرو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کو نہ مارو۔ شکار چاہے وہ حلال جانور ہو جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، جیسے ہرن ہو گیا اور اس کے بعد نیل گائے ہے یا اور جانور ہوا کرتے تھے، یا حرام ہو جیسے کتا ہے، بلی ہے اور اس طرح کے جانور ہیں، تو ان کو بھی مارنا منع ہے۔ ہاں اگر کوئی جانور، کچھ جانوروں کے بارے میں شریعت نے استثناء دے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند جانوروں کا نام لے کر فرمایا کہ ان کو حرم میں بھی مارا جا سکتا ہے، جن میں سے ایک چیل ہے، کوا ہے، چوہا ہے، بچھو ہے، سانپ ہے، اس طرح کے کچھ جانور ہیں موذی جن کو مارا جا سکتا ہے، یا کٹ خانہ کتا ہے جو باولا ہو جاتا ہے، اس طرح سے کوئی درندہ ہے جو حملہ آور ہو رہا ہے انسان پر، اسے اندازہ ہے کہ اگر میں نے اس کو نہ مارا تو یہ مجھے مار دے گا، تو اس سے جان بچانے کے لیے، اپنے دفاع کے لیے اس کو مارنا یہ جائز ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ باقی کوئی جانور جا رہا ہے اپنے خیال سے، اپنی دھن میں، آپ کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو ایسے جانور کو مارنا بھی جائز نہیں ہے، چاہے وہ حلال ہے یا حرام۔ تو اگر کوئی بندہ مار دے ایسا جانور کو، تو ایک تو اس کو گناہ ہوتا ہے جس پر اس کو توبہ استغفار کرنی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر اس کو بدلہ بھی دینا پڑے گا۔ بدلہ کیا ہوگا؟ بدلہ یہ ہوگا کہ اس جانور کی قیمت لگوائی جائے گی، جو دو تجربہ کار آدمی جو دین کے اعتبار سے بھی ان پر اعتماد ہو، دینی چیزیں بھی جانتے ہوں، شرعی احکامات بھی، اور جانوروں کی قیمتوں کا تجربہ بھی رکھتے ہوں، فرمایا کہ وہ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ یہ جو آپ نے جانور مارا ہے اس کی قیمت کتنی بنتی ہے۔ تو اگر تو ہو وہ حرام جانور تو اس کی قیمت تو زیادہ سے زیادہ بکری کے برابر ہوگی، بکری سے زیادہ اس کی قیمت نہیں ہوگی، چاہے وہ جتنا بڑا ہی جانور کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر حلال جانور ہے تو پھر اس کی قیمت مختلف ہو سکتی ہے، بکری سے کم و بیش بھی ہو سکتی ہے، یعنی جس سائز کا، جس قسم کا وہ جانور ہوگا اسی حساب سے اس کا تاوان اور جزا بھی انسان پر آئے گی۔ تو وہ اس کی قیمت کا تعین کریں گے، پھر اس قیمت میں چاہے وہ کچھ جانور جو ہے اس کو
ذبح کر دے اس جیسا کوئی جانور خرید کر، اس کے سائز کا، اس کی قیمت کا کوئی جانور خرید کر ذبح کرے، تو اس کو پھر اس انسان کو 3 طرح کے اختیارات ہوتے ہیں۔ پہلا اختیار یہ ہے کہ جو قیمت طے ہو گئی اس قیمت کا جانور خریدے اور حرم کے اندر اس کو ذبح کر کے حرم کے فقراء پر اس کو صدقہ کر دے۔ جانور ذبح کر کے حرم میں ذبح کرے اور حرم ہی کے فقراء پر اس کو صدقہ کر دے۔ ایک اختیار تو اس کو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا اختیار یہ ہوتا ہے کہ جتنی قیمت طے ہوئی ہے اس میں سے اتنی اس کی قیمت کی بنا لے گندم، اور فی مسکین 2.25 کلو گندم، جتنی صدقہ فطر ہوتا ہے اتنا ایک آدمی کو وہ دے دے، جتنی قیمت بھی بنتی ہے، جتنے آدمی بھی اس کے نیچے آ جائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ پھر اگر اس کے پاس یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، نہ جانور کی قیمت دستیابی ہے، نہ وہ اتنا کھانا کھلا سکتا ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ عدل ذلک الصیام، پھر اتنے روزے رکھے، 2.25 کلو گندم کے برابر ایک روزہ اس کو رکھنا پڑے گا۔ یعنی فرض کیا اس نے اگر ایسا جانور مارا ہے کہ جس کی قیمت جو ہے وہ 10,000 ہے، تو 10,000 میں دیکھے کہ 2.25 کلو گندم کتنی آ جاتی ہے، 2.25 کلو گندم کے حساب سے کتنے اس کے یونٹ بن جاتے ہیں، اتنے یونٹ کے فی یونٹ ایک روزہ رکھنا پڑے گا اس کو۔ اس لیے یہ خاصی بھاری سزا ہے زیادہ تاکہ آدمی اس کام سے رکا رہے۔ اسے فرمایا لیذوق وبال امرہ، یہ اتنی بڑی سزا ہم نے اس لیے رکھی ہے کہ جب ہم نے کہا ہے یہ کام نہیں کرنا تو پھر کیوں کیا، تاکہ تمہیں مزہ آئے، چکھو اس کو کہ تم نے اپنا جو کام برا کام کیا اس کا وبال تمہیں، اس کا مزہ آئے، چکھو اس کو۔ عفا اللہ عما سلف، لیکن فرمایا کہ اس حکم کے آنے سے پہلے کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ جو تھے وہ بیچارے ڈر جایا کرتے تھے، واقعے میں ڈر جاتے تھے۔ جیسے پیچھے بھی ہوا، جب شراب کی حرمت کا حکم آیا تو ان کو اب فکر لاحق ہوگی کہ وہ لوگ جو شراب کے حرام ہونے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ تو شراب پیتے ہوئے گئے دنیا سے، تو ان کا کیا بنے گا، قبروں میں کیا بنے گا ان کا۔ حالانکہ ہم ہوتے تو ہم کہتے نہیں کوئی بات نہیں، وہ تو پہلے چلے گئے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ عشق است و ہزار بدگمانی، جب انسان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اور اس کا تعلق کا لحاظ ہوتا ہے یا آخرت کا خوف ہوتا ہے، تو پھر آدمی کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بعض دفعہ پریشان کرتی ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا۔ یہاں بھی ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اس حکم کے آنے سے پہلے پتہ نہیں ہم نے کتنی دفعہ احرام کی حالت میں جانور مارے ہیں، تو ہمارا کیا بنے گا؟ فرمایا عفا اللہ عما سلف، جو پچھلا ہو چکا اس کے اوپر قلم پھر گیا، اس کو چھوڑ دو، اللہ نے معاف کرا دیا۔ ومن عاد، لیکن اب دوبارہ نہ کرنا، جو کوئی دوبارہ کرے گا فینتقم اللہ منہ، اللہ اس سے بدلہ لیں گے۔ بدلہ گویا کہ یہ تو ایک طرح سے ایک چیلنج ہوتا ہے کہ تم یہ کام کرو پھر ہم اپنا ہم بھی کام کریں گے اس کے عوض۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور فرمایا کہ یہ اللہ کی جانب سے دھمکی ہے جو بہت بڑا غالب ہے۔ یعنی اسے ویسے تو انسان جب کسی کو دھمکی دیتا ہے تو ڈر تو لگتا ہے، لیکن آدمی پھر بھی کہتا ہے شاید نہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، اس کی دھمکی کارگر نہ ہو، کچھ نہ ہو، یوں ہو جائے وہ ہو جائے، لیکن اللہ کے ہاں ان میں سے کوئی احتمال، کوئی اندیشہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو سب چیزیں اس کے تو اپنے قدرت میں ہیں، اپنے قبضہ اختیار کے اندر ہیں، وہ عزیز ہے، ذو انتقام ہے، اور وہ انتقام لینا جانتا بھی ہے، وہ لیتا بھی ہے۔ اگلا حکم یہ ہے کہ یہ جو شکار کی حرمت ہے اس کا تعلق صرف خشکی کے جانوروں سے ہے، جنگل کے اور خشکی کے جانوروں سے ہے۔ سمندر کا شکار اگر کسی کو موقع ملتا ہے اور اس بحری راستے سفر کر رہا ہے یا ویسے ساحل کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے اور سمندری شکار یا جو ہے وہ دریائی شکار کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، وہ اس کے لیے حلال ہے۔ احل لکم صید البحر، تمہارے لیے شکار سمندر کا حلال کیا گیا، وطعامہ، اور اس کا کھانا بھی حلال ہے، شکار کرنا بھی اور اس کو کھانا بھی حلال ہے۔ یہ تمہارے فائدے کی چیز ہے، اور بلکہ تمہارے کیا سبھی مسافروں کے فائدے کی چیز ہے، کیونکہ سمندر میں، سمندری سفر میں سمندر کی جو چیزیں ہیں، جو شکار مچھلی وغیرہ، یہ بڑی کام آتی ہے انسان کے۔ لیکن اس حالت میں فرمایا کہ خشکی کا شکار پھر بھی حرام ہی رہے گا جب تک کہ تمہارا احرام نہیں کھل جاتا۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، فرمایا کہ اس اللہ سے ڈرو جس کے ہاں تم نے جمع ہونا ہے۔ یہ بار بار جو ہے، حالانکہ حکم چھوٹا سا ہے لیکن پھر بھی ڈرو 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 یہ بات آ رہی ہے،
اصل وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے حکم پر چلتا ہے، اس کے پیچھے جو اصل جذبہ اور قوت ہوتی ہے وہ تقویٰ ہے، چاہے حکم چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ بڑے حکم پر چلانے کے لیے بھی قوت تقوی کی چاہیے، اور چھوٹے حکم پر بھی چلانے کے لیے قوت تقوی ہی کی چاہیے، بلکہ چھوٹے حکم میں تقوی کچھ زیادہ چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ بڑے حکم سے آدمی کسی اور وجہ سے بھی بچ جاتا ہے، بڑی نافرمانی سے، بڑے گناہ سے۔ جیسے ایک آدمی چوری نہیں کرتا، ساری زندگی نہیں کرتا، تو خوف خدا بھی اس میں شامل ہے، لیکن بہت سی چیزیں اور بھی ہو سکتی ہیں جو اس کو چوری سے روک دیتی ہیں۔ یا آدمی زنا نہیں کرتا، بڑا گناہ ہے، لیکن کوئی چھوٹا گناہ ہوتا ہے تو اس کو آدمی معمولی سمجھ کر لیا کرتا ہے۔ تو یہاں زیادہ تقوی کی ضرورت ہوتی ہے کہ اپنے تقوی کو اتنا زیادہ مؤثر کیا جائے کہ وہ نہ بڑا گناہ کرنے دے انسان کو، نہ چھوٹا گناہ کرنے دے۔ چھوٹے گناہ میں عام طور سے سوائے خوف خدا کے اور چیز کوئی روکنے والی ہوتی نہیں ہے، اس لیے بار بار فرمایا واتقوا واتقوا، پیچھے بھی کہا، اب بھی یہاں بھی فرمایا۔ دوسرا مسئلہ جو یہاں ہے وہ یہ ہے کہ دریائی جو شکار ہے یا دریا کی جو چیزیں ہیں، ان میں سے ہمارے نزدیک، حنفیہ کے نزدیک، صرف مچھلی حلال ہے، بس۔ باقی کوئی جانور جو مچھلی ہے، چاہے اس کی جتنی قسمیں بھی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی قسمیں جو ہمارے یہاں قسمیں پائی جاتی ہیں، دنیا کے کسی کونے میں، خطے میں مچھلی کی جتنی قسمیں بھی پائی جاتی ہیں وہ حلال ہیں۔ اس کے علاوہ سمندر کا کوئی جانور حلال نہیں ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے کیکڑا ہو یا کوئی اور ہو۔ ان کا جو ہے اسی طریقے سے جو ایک جھینگا کے نام سے جانور پایا جاتا ہے، اس کا بارے میں اختلاف ہے اہل علم کا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ مچھلی ہی ہے، لیکن دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، مچھلی نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے، مچھلی کی قسم میں سے یہ شامل نہیں ہے، مچھلی کے خاندان سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ کوئی اور جانور ہے۔ تو اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ اس کو بھی استعمال نہ کیا جائے، باقی تو کسی کو نہ ہی کیا جائے، اور اس کو بھی استعمال نہ کیا جائے۔ ہاں، مچھلی کو کھا سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خاص طور سے حلال کی، اور اس میں سے بھی فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو ذبح کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ احلت لنا المیتتان والدمان، فرمایا کہ دو مردار ہمارے لیے حلال کر دیے گئے، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی۔ مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی سے پکڑی اور آپ کے پکڑنے کی وجہ سے وہ مر گئی یا پانی کے اندر ہی مر گئی تو حلال ہے۔ ہاں، اگر خود بخود مر کر پانی کے اوپر تیرنے لگ گئی، آپ کی جانب سے اسے مارنے کا کوئی فعل نہیں پایا گیا، تو اس صورت میں وہ مچھلی حلال نہیں ہے، اسے سمک طافی کہتے ہیں، توئیں کے ساتھ ہے طافی، ایسی مچھلی حلال نہیں۔ باقی اس کے علاوہ جو مچھلی پکڑنے کے بعد باہر آ کر مر گئی وہ سب حلال ہے، اس کو ذبح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔